تو آپ ایک زبردست ڈیبیٹر بننا چاہتے ہیں، آپ بحث میں، ڈیبیٹ میں ہر کسی کو ہرانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ مل جائے، کوئی ایسی سکل آپ کے ہاتھ میں آ جائے کہ ڈیبیٹ میں کوئی آپ کے سامنے ٹک نہ سکے۔ اسی لیے شاید آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ تو آپ خوش ہو جائیں، آج آپ کے لیے خوشی کا دن ہے کہ وہ طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ لیکن دوستو، وہ طریقہ سیکھنے سے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ کو بحث جیتنے کا فارمولا مل جائے اور آپ ہر کسی سے بحث میں جیتنا شروع بھی ہو جائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ دوستو، کسی سے بحث میں جیتنے سے شاید صرف اور صرف ہماری انا کی ہی تسکین ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آتی۔ فرض کیجئے آپ اپنے حریف پر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی دلیلوں کو مکمل طور پر رد کر کے پھینک دیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے، اس کا نقطہ نظر غلط ہے اور آپ کا صحیح۔ تو کیا ہوگا؟ آپ تو یقیناً خوشی محسوس کریں گے، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، لیکن سامنے والے کا کیا ہوگا؟ آپ نے اس کے غرور کو زخمی کیا ہے، اس کو نیچا دکھایا ہے، وہ آپ سے مکمل طور پر نفرت کرے گا۔ دوستو یاد رکھیں، جس آدمی کو اس کی مرضی کے خلاف رائے بدلنے پر مجبور کیا جائے وہ ہمیشہ اپنی اس رائے پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھی طرح جانچیں، آپ کو کس قسم کی فتح کی ضرورت ہے؟ آپ کو اپنی انا عزیز ہے یا سامنے والے کی خوشنودی؟ بحث میں جیت عزیز ہے یا سامنے والے سے اپنا تعلق عزیز ہے؟ آپ کو دونوں میں سے صرف ایک چیز ہی مل پائے گی۔ آپ حق پر ہو سکتے ہیں، آپ کی دلیلیں زبردست ہو سکتی ہیں، آپ سامنے والے کی بولتی بند کروا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کے نقطہ نظر کو بدلنے کی بات ہے، اس کے خیالات کو بدلنے کی بات ہے، آپ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ 10 میں سے 9 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بحث کے خاتمے پر دونوں طرف میں سے ہر شخص یہی احساس لے کر اٹھتا ہے کہ وہ بالکل درست ہے اور اس کا حریف غلطی پر۔ بھلے ہی وہ آپ کے سامنے خاموش ہو جائے، آپ کی دلیلوں اور انداز گفتگو سے وہ کمزور پڑ جائے، لیکن دل سے وہ آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں سمجھے گا، بلکہ آپ کو ناپسند کرے گا۔ دوستو، ہم عام روٹین میں اکثر بغیر کسی مزاحمت کے خود ہی اپنے خیالات و نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارا نظریہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ لیکن دوستو، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں اپنے خیالات کو بدلنے پر کنونس کرنے کی کوشش کرے تو ہم برا مان جاتے ہیں اور اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بازار سے کوئی چیز خرید کر لائیں اور ہمیں لگے کہ یار یہ تو میں بڑی مہنگی لے آیا ہوں، دکاندار نے تو مجھے لوٹ لیا ہے، اور ہم دل ہی دل میں اس بات پر پریشان ہوں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی کولیگ، ہمارا دوست یا ہمارا کوئی عزیز ہمیں یہ کہے کہ یار یہ چیز تو تم بڑی مہنگی لے آئے ہو، تمہیں تو اس نے لوٹ لیا ہے، تو ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ ڈٹ جائیں گے اور یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ نہیں، اس چیز کی تو قیمت ہی بڑی مناسب ہے، اس کی تو کوالٹی ہی بڑی زبردست ہے، اس میں تو میں نے بالکل بھی گھاٹا نہیں کھایا۔ دوستو، انسانی کمزوری ہے کہ ہر انسان احساس برتری کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جوش و خروش کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے تو آپ اس سے اختلاف نہ کریں، آپ اس کا نقطہ نظر تسلیم کر لیں، اسے اپنی انا کو بلند کرنے کا ایک موقع ضرور دیں، اسے خوش ہونے کا ایک موقع ضرور دیں، کیونکہ اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا اور آپ کے لیے ایک ہمدرد اور مہربان انسان بن جائے گا۔ آپ کے بارے میں اس کے جذبات بالکل بدل جائیں گے، وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں چھوٹی موٹی بحث و تکرار میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنی بیویوں یا شوہروں سے ہار جانا چاہیے۔ آپ یقین کریں، اس سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن بدلے میں جو ہمیں ملے گا وہ حیران کرنے والا ہوگا۔ دوستو، اس طرح ہم اپنی زندگی کو انتہائی خوشگوار اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
تو دوستو اب آپ کا کسی سے بحث جیتنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ابھی بھی آپ کسی سے بحث جیتنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں اس پر ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اور دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔